زندگی کی جنگ خود اکیلے ہی لڑنی پڑتی ہے، اپنے تو صرف تماشا دیکھنے یا جنازہ پڑھنے آتے ہیں۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی تو محسوس ہوتی ہے۔ جب انسان ہر چیز سے ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، جب وہ یہ گمان کر لیتا ہے کہ وہ یہ جنگ ہار چکا ہے، تبھی اس کی زندگی کی اصل گیم اور اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ جو نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا، جو نصیب میں نہیں وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ اگر خوش ہو تو آہستہ سے ہنسا کرو تاکہ غم جاگ نہ جائیں، اور اگر غمگین ہو تو آہستہ سے رویا کرو تاکہ آنے والی خوشی نا امیدی میں بدل نہ جائے۔ کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے چہروں کی طرف دیکھنا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ چکے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنے والدین کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کا ساتھ دیں۔ کبھی بھی زندگی کے نشیب و فراز میں، گرم و سرد ہواؤں میں، دھوپ اور چھاؤں میں، مشکل حالات میں، آندھی اور طوفانوں میں، ٹھنڈی ہواؤں اور جکھڑوں میں ان کو اکیلا چھوڑ کر مت جانا۔ غرض یہ کہ ہمیشہ ہر حال میں اپنے والدین کا ساتھ دو، ان کا خیال رکھو، بشرطے کہ وہ دین کے خلاف تمہیں کوئی کام کرنے کو نہ کہیں، کیونکہ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال کے مخلوق کی اطاعت مت کرو۔ انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے، دکھ سے کبھی بھاگ نہیں سکتا اور خوشی کو خرید نہیں سکتا۔ بیٹی اگر بیمار ہو جائے تو دکھ لگتا ہے، بہو اگر بیمار ہو جائے تو بہانہ لگتا ہے۔ جس طرح آپ کو اپنی بیٹی کی بیماری لگتی ہے، اسی طرح دوسروں کی بیٹیوں کی بیماری بھی بیماری لگنی چاہیے، اور یہ اس وقت ہوگا کہ جس طرح آپ اپنی بیٹی کو اپنی ہی بیٹی سمجھتے ہیں، اسی طرح اپنے گھر میں آئی ہوئی دوسروں کی بیٹی کو بھی اپنی ہی بیٹی سمجھیں، تاکہ آپ کو انصاف اور برابری کرنے میں آسانی ہو، تاکہ آپ حقوق العباد کے غاصب اور ڈاکو نہ بن بیٹھیں۔ خاموشی اختیار کر لو مگر کسی سے شکوہ مت کرو، جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ دل دکھانے پر بھی جو شخص آپ سے شکایت نہ کر سکے، یقین کیجئے اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ منافقت سے بھرے اس دور کے اندر اگر آپ کو محبت سے بھرا ہوا کوئی مخلص شخص مل جائے تو اس کی قدر کیجئے، کیونکہ وہ شخص اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ ہے، اور ایسے تحفے بار بار نہیں ملا کرتے۔ زندگی میں دو نصیحتوں پر عمل ضرور کرنا، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلا، نماز مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکتیں اسی میں ہیں۔ دوسرا، اپنی نظر کی حفاظت کرنا، گناہ کی بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ نماز انسان کے ایمان کے لیے بمنزلہ پانی کی ہے۔ جیسے کھیتی کو پانی نہ دیا جائے تو کھیتی خشک ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر ایمان کو نماز کا پانی نہ دیا جائے تو ایمان کا درخت بھی خشک ہو جاتا ہے، اور جس طرح خشک درخت یا خشک کھیتی آہستہ آہستہ سوکھ سوکھ کے ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح ایمان کا درخت بھی آہستہ آہستہ
انسان کے دل سے، اس کی زندگی سے نکل جاتا ہے اور انسان بغیر ایمان کے رہ جاتا ہے۔ قرآن مقدس فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ سورہ روم کے اندر جا کے دیکھ لو، فرمایا او مومنو اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرک نہ بنو، یعنی جس نے نماز چھوڑی وہ مشرک بن گیا۔ یہ سورہ روم آیت نمبر 31 پارہ نمبر 21 کے اندر مذکور ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ میرے پاک نبی کو اللہ نے آسمانوں پہ لے جا کے معراج کروائی اور فرمایا میرے نبی اپنی امت کو میری طرف سے یہ نماز کا تحفہ دینا اور کہہ دینا کہ جو معراج کرنا چاہتا ہے وہ نماز شروع کر دے۔ اور دوسری چیز نظر کی حفاظت کرنا ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس، کہ یہ نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس نے اس کی حفاظت کی اور غلط استعمال کرنا اس کو چھوڑ دیا۔ نبی پاک نے فرمایا اس کو میرا رب ایمان کی حلاوت چاشنی اور مٹھاس نصیب فرمائے گا، اس کو عبادت میں مزہ آئے گا، لذت آئے گی، سکون ملے گا۔ پتھر سے کسی نے کہا آؤ انسان بن جاؤ، پتھر نے جواب دیا ابھی ہمارے اندر وہ سختی پیدا ہی نہیں ہوئی۔ مطلب یہ کہ پتھر تو سخت ہے ہی، لیکن انسان کا دل اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ میرا رب کہتا ہے کہ کچھ پتھر تو ایسے ہیں جس سے چشمے نکلتے ہیں، کچھ پتھر ایسے ہیں جس سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے بلندیوں سے گر پڑتے ہیں۔ پر ہے افسوس، وہیں پر میرے رب نے یہ بھی فرمایا کہ انسان اس پتھر سے بھی زیادہ سخت دل ہے کہ اس کی آنکھوں میں رب کے خوف سے کبھی آنسوں کا ایک قطرہ بھی نہیں آیا، اس کا دل اللہ کے خوف سے کبھی نہیں لرزا، اس کا وجود جہنم کے عذاب کو سن کر کبھی نہیں کانپا، قبر میں موجود سانپ اور بچھو اس کو کبھی ڈرا نہیں سکتے، اس کے کندھوں پہ بیٹھے کرامن کاتبین گناہ اور ثواب لکھنے والے فرشتے اس کو کبھی ڈرا نہیں سکے، اس کائنات پہ آنے والے رب کے طرح طرح کے عذاب اس کو کبھی مسجد نہیں لا سکے۔ یہ سیلاب، یہ پانی، یہ زلزلوں کے جھٹکے، یہ اموات، یہ بھوک، یہ قحط سالی، یہ آفتوں کے جھٹکے، یہ سب کچھ ہائے افسوس یہ انسان کو یاد الہی دلا نہ سکے، کبھی رب کے سامنے اس کو لا کے رلا نہ سکے۔